اللہ تعالیٰ نے جب ساری دنیا کے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کا ارادہ فرمایا تو مکے میں نبی بھیجا اور امت کو اس کے قائم مقام فرمایا. سب سے تھوڑا زمانہ دیا 23 سال 8156 دن. عمر سب سے تھوڑی دی 63 سال اور 4 دن. یہ 63 سال 4 دن انگریزی مہینے کے لحاظ سے نہیں، یہ محرم صفر قمری مہینوں کے لحاظ سے ہے، اور انگریزی مہینوں کے لحاظ سے آپ کی عمر مبارک ہے 61 سال 1 مہینہ اور 20 دن. 61 سال 1 مہینہ 20 دن. اور چاند کے لحاظ سے آپ کی عمر مبارک ہے 63 سال اور 4 دن. اتنے تھوڑے عرصے میں سارے عالم کے انسانوں تک پیغام پہنچانے کا نظام بنایا جا رہا ہے. تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا کیا؟ امت کو ساتھ کھڑا کیا ہے. 13 برس کی محنت ہوئی اور کوئی آدمی ایمان نہیں لایا سوائے 250 آدمیوں کے. تو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا. تو آپ 27 صفر شب جمعہ اور 13 ستمبر 622 عیسوی اور نبوت کا 13واں سال، نبوت کا 13واں سال ہے اور 14واں سال ہے نبوت کا. آپ نکلے ہیں گھر سے شب جمعہ 27 صفر اور 622 عیسوی 13 ستمبر ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ غار ثور میں چھپے ہیں. 3 راتیں 2 دن آپ نے وہاں قیام کیا ہے. اور اس کے بعد آپ ابوبکر اور عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن عریقط، یہ 4 آدمیوں کا قافلہ مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ہوا ہے کہ آپ مکہ چھوڑو مدینے جاؤ. آپ 23 ستمبر 622 کو آپ تشریف لے جاتے ہیں قباء کی بستی میں. 2 ہفتے آپ وہاں قیام فرماتے ہیں، مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 500 انصار مدینہ کے ساتھ آپ مدینے کی طرف تشریف لے جاتے ہیں. آپ کے جانے سے پہلے ہی مدینے میں اسلام پھیل چکا ہے. تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی آدمی کلمہ پڑھ چکا ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی آدمی مسلمان ہو چکا ہے. تو آپ جب 2 ہفتے مدینے میں قیام فرماتے ہیں، جمعہ کا دن زوال کے قریب آپ اپنی اونٹنی پہ تشریف فرماتے ہیں اور 500 انصار مدینہ کے ساتھ آپ مدینے کا سفر فرماتے ہیں. راستے میں بنو سالم کا محلہ آتا ہے، وہاں جمعے کا وقت داخل ہوتا ہے، زوال کا ہوتا ہے، تو آپ وہاں جمعے کی نماز ادا فرماتے ہیں. اور جمعے کی نماز کے بعد سارے سردار آگے قطار بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بنو سالم، بنو مالک، بنو بیازہ، بنو عبد الاشل، بنو نجار، بنی مالک، یہ سارے بنو عبد، یہ سارے یوں کھڑے ہوئے ہیں اور ہر ایک کہہ رہا ہے یا رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمارے پاس تشریف لائیں. اور آپ فرما رہے ہیں یہ اونٹنی کو اللہ کا امر ہو چکا ہے، یہ جہاں میرے اللہ کا امر ہوگا یہ وہاں جا کے بیٹھ جائے گی. تو جمعہ کی نماز کے بعد اس جمعے میں عبداللہ بن سلام آتے ہیں، بنو قینقاع، یہ بنو سالم کے ساتھ رہتے تھے. تو وہ آ کے سنتے ہیں کہ اللہ کا نبی کیا کہتا ہے اور یہ کون ہے، میں دیکھوں. جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو چہرے سے نور نبوت نظر آیا. پھر آپ کا خطبہ سنا تو اس میں ایک جملہ تھا، اطعم الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام. کھانے کھلاؤ، سلام پھیلاؤ، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، لوگ سوئے ہوئے ہوں تم اٹھ کے اللہ کو یاد کرو تو سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ. ان کلمات کو سن کر عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ کلام نبی کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا. اس خوبصورت انداز میں، اس بلاغت کے ساتھ نبی کے سوا کوئی یہ کلام نہیں کہہ سکتا ہے. اس لیے نبی ایک ایک آدمی کو تیار کرتا ہے، ایک ایک آدمی کو تیار کر. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. پہلے قوم کا لفظ ہے اور بعد میں انفس کا لفظ ہے. یہ ایک اللہ کے قانون کی طرف اشارہ ہے کہ جب فرد بگڑتے ہیں تو معاشرہ بگڑتا ہے، جب فرد بنتا ہے تو معاشرہ بنتا ہے. جیسے ایک ایک اینٹ سے گھر بنتا ہے، اگر اینٹیں خراب ہیں تو گھر خراب بنے گا، اگر اینٹیں صحیح ہیں تو گھر صحیح بنے گا. اللہ تعالیٰ نبیوں کو طاقت دے کر نہیں بھیجتا، فقیر بنا کے بھیجتا ہے کہ اگلا طاقت سے متاثر ہو کر کلمہ نہ پڑھے. پیسہ دے کر نہیں بھیجتا کہ اگلا پیسے سے متاثر ہو کر کلمہ نہ پڑھے. قربانی دے کر بھیجتا ہے، دلائل دے کر بھیجتا ہے، حقائق دے کر بھیجتا ہے. پھر وہ پیش کرتے ہیں، جس کا نصیب ہوتا ہے وہ لیتا ہے، اور جو نفس و شیطان کا غلام بنتا ہے وہ کفر کے اندھیروں میں گم ہو کر اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھتا ہے. تو جب آپ مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو یہ جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز پڑھی جا چکی ہے، عورتوں کو خبر مل چکی ہے، بچوں کو خبر مل چکی ہے. مرد تو سارے پہنچے ہوئے باہر، کچھ ضعیف لوگ ہیں جو مدینے میں ہیں. تو عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں کہ اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے کیسے ہیں، اور بچیاں بچے وہ باہر آ چکے ہیں
جہاں سے وہ گھاٹی تھی جس سے چڑھ کر یوں نیچے اترتے تھے تو آگے مدینہ آتا تھا. یہ سمجھو یہ پہاڑی ہے، یہاں سے راستہ آتا ہے، آگے یہ وادی ہے، یہاں مدینہ ہے. ادھر سے اللہ کے نبی تشریف لائے اور آپ کی اونٹنی یوں پہاڑ کے اوپر نمودار ہوئی ہے. پھر آپ کا چہرہ مبارک سامنے آیا ہے. جو ہی آپ کے چہرے پر نظر پڑی تو مدینے کی بچیوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا. کسی نے پڑھایا نہیں تھا، کسی استاد نے یاد نہیں کرایا تھا. جب اللہ کے نبی آئے تو تم نے یہ نظم پڑھنی ہے. یہ ان کی فطری فصاحت، فطری بلاغت اور فطری ان کا ادب تھا کہ ساری بچیوں کے منہ سے بے ساختہ بیک وقت نکلا طلع البدر علینا، وہ 14ویں کا چاند آ گیا، وہ 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا. طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع. یہ فی البدی اشعار تھے، کسی نے یاد نہیں کرائے تھے، کسی نے پٹی نہیں پڑھائی تھی. اپنے اندر کے ادب اور فصاحت کے ساتھ ان بچیوں نے کہا طلع البدر، وہ 14ویں کا چاند چڑھ آیا، ودا کی گھاٹی سے چڑھا ہے، ہم پہ شکر واجب ہو گیا ہے. آپ تشریف لائے ہیں، آپ نے ہمارے مدینہ کو، یہ بچیوں نے کہا جئت شرفت المدینہ. مدینے کا نام ہے یثرب. یثرب غم کی جگہ، غم کی جگہ کو کہتے ہیں یثرب. تو اللہ کے نبی کی عادت تھی جس نام کا مطلب صحیح نہیں ہوتا تھا اسے بدل دیا کرتے تھے، بدل دیتے. تو بچیوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے مدینہ کو، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، ویسے مدینہ شہر، مدینہ نام کوئی نہیں، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، قریہ بستی کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے ہمارے شہر کو روشن کر دیا. یہ لفظ اللہ کے نبی کو پسند ہے، جئت شرفت المدینہ. تو آپ نے وہاں پہنچتے ہی اس کا نام یثرب سے ہٹا کر مدینہ رکھ دیا ان بچیوں کے اس خوبصورت کلمات پر اور اشعار پر. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع. یہ آخری جو جملہ تھا اس میں یہ لفظ آیا تو اللہ کے نبی نے اسے پسند فرمایا اور یثرب کا نام مدینہ رکھ دیا. 10 سال آپ نے یہاں محنت فرمائی ہے. اس کے بعد آپ 12,000 حجاج کو لے کر آپ مکہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں اور 4 ذوالحج کو آپ مکہ پہنچتے ہیں تو 12,000 حجاج تقریباً 1 لاکھ میں تبدیل ہو چکے ہیں. پھر آپ 9 ذوالحج کو پہنچتے ہیں حج کے میدان میں تو یہ 1,25,000 24,000 میں تبدیل ہو چکے ہیں. اور عصر کے قریب یہ آیت آپ پر اترتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت آج اتر رہی ہے کہ میرے محبوب میں نے آج دین کو کامل کر دیا اور مکمل کر دیا اور اس کا نام میں نے اسلام رکھا ہے. اب قیامت تک کا یہ دستور حیات ہے. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اسلام کو چھوڑ کر جو شخص زندگی گزارے گا وہ اللہ کے دربار میں مردود ہو جائے گا. تو آپ نے پھر 10 تاریخ کو آپ مینا کی طرف چلے ہیں. رات مزدلفہ کے قیام ہے اور آپ نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا ہے اور آپ بڑے شیطان کے پاس پہنچتے ہیں. اونٹنی سے اترتے ہیں تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے ہیں اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر کے اوپر چادر تانتے ہیں اور آپ 7 کنکر مارتے ہیں. اور پھر مجمع سارا وہیں اکٹھا ہو چکا ہے تو وہاں آپ 9 تاریخ کا خطبہ دوبارہ دہراتے ہیں ایک جملے کے اضافے کے ساتھ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. یہ جملہ 9 تاریخ کو نہیں ہے، یہ 10 تاریخ کو ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد یہ دین اب مکمل ہو چکا ہے اور ادھر میرے جانے کا وقت آ چکا ہے. تو میرے بعد میری امانت، میرا دین یہ دنیا میں کون پھیلائے پہنچائے گا. تو یہ انتظام کیا جا رہا ہے. آپ خطبہ دیتے ہیں اور اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے کل والے تقریر سے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہو گیا. عالم نہیں کہا کہ میرا پیغام عالم پہنچائیں، عامل نہیں کہا کہ میرا پیغام عمل کرنے والے پہنچائیں. عمل والے تبلیغ کریں، بے عمل تبلیغ نہ کریں. جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ پہلے عمل کرو پھر تبلیغ کرو. اگر عمل نہیں کرتے تو تمہاری تبلیغ کا کوئی فائدہ کوئی نہیں. بھائیو میرے نبی کا فرمان ہے الدال علی الخیر کفاعلہ. اگر میں نے کسی سے کہا کہ بیٹا حفظ کر لے اور وہ قرآن کا حافظ بن گیا اور میں حافظ نہیں ہوں
تو مجھے اس کے حافظ بننے کا اجر ملے گا۔ میں نے کسی کو کہا کہ بھائی تہجد پڑھ، بڑے اجر کی چیز ہے، اور میں خود تہجد نہیں پڑھتا، اس کے تہجد پڑھنے کا مجھے اجر مل گیا، الدال علی الخیر کفاعلہ۔ یہ بات غلط ہے کہ عمل نہ ہو تو تبلیغ نہیں ہو سکتی ہے۔ عمل کے ساتھ بھی دعوت دینا ہے، عمل نہیں ہے پھر بھی تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ اللہ کا نبی نے ایسا لفظ بولا ہے جس نے امت کے ہر فرد کو جکڑ لیا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، بتانے والے میرا پیغام آگے پہنچا دیں۔ الشاہد، بتانے والے، بتانے والے۔ عمل والے ہوں تو بہت سونے پہ سہاگا ہے، علم والے ہوں تو اور بھی اعلیٰ درجے کی چیز ہے، لیکن علم نہیں ہے تو بھی بتا، علم ہے تو بھی بتا، عمل ہے پھر بھی بتا، عمل نہیں ہے پھر بھی بتا کہ عالم کہاں؟ ہر دور میں عالم ہمیشہ تھوڑے، ہر دور میں عمل والے ہمیشہ تھوڑے، تو کیا تبلیغ کا کام سب سے چھٹی ہو جائے، سب کو معاف کر دیا جائے؟ کہ نہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے میرے محبوب کی امت، تم بڑی اعلیٰ بہترین امت ہو کہ تم میرے پیغام کو پہنچاتے ہو، بھلائیوں کو پھیلاتے ہو، برائیوں کو روکتے ہو، اور اس کا صلہ مجھ سے لیتے ہو۔ ایمان یہاں اخلاص کے معنی میں ہے کہ اس کا صلہ تم لوگوں سے واہ واہ کی شکل میں یا مال کی شکل میں یا شیرینی کی شکل میں یا تحفے تحائف کی شکل میں نہیں لیتے ہو، بلکہ اس کا صلہ تم صرف اللہ تعالیٰ سے لیتے ہو۔ اللہ نے اس امت کو یہ آج منصب دے رہا ہے، آج یہ وظیفہ دیا جا رہا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچاؤ پہنچاؤ۔ پھر آپ نے 100 اونٹ منگوائے جو آپ کے ساتھ تھے قربانی کے، اس میں سے 63 کو الگ کیا، پھر انہوں سے 5 کو الگ کیا، ان 5 میں سے ایک آپ کے سامنے کھڑا کیا گیا، آپ نے اس کو برچھا مارا، کھڑے کھڑے ذبح کیے، نحر گردن میں ایسے یوں کر کے۔ تو جب وہ اونٹ گرا اور پچھلے 4 اونٹوں نے دیکھا کہ یہ اونٹ اللہ کے نبی کے ہاتھوں ذبح ہوا ہے، تو ان دونوں 4 اونٹوں میں نا رسہ کشی شروع ہو گئی۔ ہر اونٹ یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں آگے بڑھ کے پہلے ذبح ہو جاؤں، وہ ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے کہ مجھے آگے جانے دو، مجھے آگے جانے دو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور 1.25 لاکھ کا مجمع یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ اونٹوں میں لڑائی ہو رہی ہے، ادھر گھسیٹ کے لانا پڑتا ہے، ادھر وہ خود آگے بھاگ رہے ہیں کہ مجھے ذبح ہونے دو، مجھے ذبح ہونے دو۔ آپ نے 63 اونٹ ذبح کر کے پرچہ پھینک دیا اور علی سے کہا، علی اس کو اعلان کر دو کہ جو لے جانا چاہے لے جاؤ، اور ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی کاٹ کر دیگ چڑھا دو، دیگ چڑھا دو۔ اور اپنی بیویوں کی طرف سے آپ نے ایک گائے ذبح فرمائی۔ پھر آپ نے معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے، ایسے کر کے پاؤں کے بل ایسے بیٹھ گئے، اور فرمایا، معمر اب نبی کی گردن تیرے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں تو کیا کرے گا۔ یہ مہاجرین میں سے ہیں اور آپ کے نائی کا کام کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ تو معمر کے بھاگ جاگے کہ وہ نبی کی خدمت کے لیے مقرر ہو گیا، میری کیا ہستی اوقات ہے۔ تو اس وقت آپ کے بال بڑے لمبے لمبے بال تھے، تو آپ نے دائیں طرف کے بال سارے منڈوا کر، سامنے ابو طلحہ انصاری کھڑے تھے، ان کو سارے کے سارے ان کو دے دیے، اور پھر بائیں طرف کے بال منڈوا کر صحابہ میں تقسیم کر دی، کسی کو ملا کسی کو نہ ملا۔ اس کے بعد آپ نے غسل فرمایا، کپڑے بدلے اور کھانا پکنے کا انتظار کیا۔ جب وہ کھانا پک گیا تو اس میں سے آپ نے شوربہ بھی پیا، گوشت بھی کھایا۔ پھر آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی کے پیچھے چڑھا کر آپ طواف کرنے گئے، زیارت۔ ابھی تک آپ اپنی اونٹنی قصوا پر سوار تھے، تو لمبا سفر اس پہ ہو چکا تھا، تو اب طواف زیارت کے لیے آپ نے اپنی اونٹنی کو بدلا اور عزبا اونٹنی پر سوار ہوئے۔ عزبا وہ اونٹنی ہے آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں، شہبا، عزبا، جدعا، قصوا۔ آپ کی اونٹنی عزبا جس دن آپ کا انتقال ہوا تھا تو وہ ایک دم رونے لگی اور روتے 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 اس کی جان نکل گئی، مر گئی۔ اسے کیسے پتا چلا کہ آج اللہ کا نبی دنیا سے چلا گیا ہے؟ آپ کا ایک گدھا تھا جس کا نام یافور تھا، یافور۔ جب اللہ کے نبی فوت ہوئے تو وہ نے چیخنا شروع کر دی اور مدینے کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہے اور چیخ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ آخر ایک کنویں میں جا کے چھلانگ لگائی اور جان کی بازی ہار گئے۔ اللہ، جس پر جانور قربان ہو اسے امت نے بھلا کے رکھ دیا ہے، سارا برے والا چھان برا ہی بن کے رہ گیا، اور اللہ کے محبوب کی پاک زندگی کتابوں میں رہ گئی۔ آپ نے اپنی اونٹنی بدلی، عزبا، پھر طواف زیارت فرمایا، وہاں نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد اگلے دن دوبارہ یہ سنانے سے تھوڑا سا پیچھا میں نے پچھلا آپ کو سنایا ہے۔ اگلے دن یہ سورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح
یہ قرآن کی آخری صورت ہے جو نازل ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی صورت نازل نہیں ہوئی ہے، چند آیات ہیں، اور آخری قرآن کی آیت جس کے بعد کوئی قرآن نہیں اترا، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون، یہ قرآن کی آخری آیت اتری ہے۔ تو یہ آپ خیمے میں تشریف فرما تھے تو یہ آیت آئی، اس میں اشارہ تھا کہ میرے محبوب تیرے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ تیرے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تیاری کرو۔ تو آپ اس دن نکلے ایک دم اس آیت کے اترنے کے بعد، اس سورت کے اترنے کے بعد، اور آپ نے جمرات کی رمی فرمائی، پہلا اور دوسرا اور تیسرا، ہر جمرے کو رمی، ہر شیطان کو رمی کرنے کے بعد آپ بیت اللہ کی طرف منہ فرما کے دعا مانگی آپ نے، اور یہ دعا اتنی دیر مانگی جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، سورہ بقرہ، یہ کوئی پونے گھنٹے کی دعا آپ نے مانگی۔ پھر دوسرے شیطان کو کنکر مارے، پھر کوئی پونے گھنٹے کی دعا مانگی، پھر تیسرے شیطان کو کنکر مارے، پھر مجمع آپ کے کچھ ساتھ تھا، کچھ خیموں میں تھا، تو آپ وہاں اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کے ایسے نیچے کھڑے تھے، ایسے ہی منہ کے نیچے ہی، اور اونٹنی کا لعاب ابو بکرہ کے کندھے پر گر رہا تھا، یوں گر رہا تھا، انہوں نے ایسے اونٹنی کی نکیل کو پکڑا ہوا تھا۔ تو اس میں اللہ کے نبی نے یہ جملہ بولا، ایھا الناس عسى الا تلقوني بعد عامی ھذا، جو درد ہے اس جملے میں تمہیں بتا نہیں سکتا ہوں۔ ہائے مرنے والا جب حسرت سے دیکھتا ہے اپنی اولاد کو تو وہ جو بولتا ہے وہ الفاظ نہیں ہوتے، وہ دوری دھار کا خنجر ہوتا ہے۔